عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ میں محمد اویس ربانی لے کر آیا ہوں حکمت رمضان۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے پیش کردہ سوالات اور ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور موضوع کا انتخاب انتہائی شائستہ اور شاندار ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کی ضرورت ہے، جو مطلوب ہے، اس تک لے جانا ہی معرفت کا ایک سفر ہے، اور سفر میں ہم آپ کو ساتھ رکھتے ہیں، شریک رکھتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ انسان جو پیدا ہوا دنیا میں تو حقوق کے ساتھ اور ذمہ داریوں کے ساتھ، تو وہ کون سے حقوق ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ کوئی ان حقوق کا پاسدار ہو سکتا ہے تو کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری بزم میں کون شریک ہیں؟ انتہائی جید اور معروف عالم دین ہیں، مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی گفتگو سے حکمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، آپ بخیر؟ اللہ کا شکر احسان، ماشاء اللہ سے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان آپ سب کے فیوریٹ بھی ہیں، آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت شائستہ انداز ہے، شیریں بیاں لہجہ ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان علامہ تقی میتری صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، انسانی حقوق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج دنیا بھر میں ایک شور ہے، انسانیت پہ جہاں جہاں حرف اٹھتا ہے، ضرب لگتی ہے، تو یورپ خاص طور سے ویسٹ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق ہمارے ہی پاس ہیں۔ کیا اسلام میں انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کی پاسداری مسلمان پہ نہیں بنتی؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ انسانی حقوق، یہ جو آج کل جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ شاید مسلمان انتہا پسند ہیں، ان کے یہاں حقوق نہیں دیے جاتے، خواتین کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخی حقائق کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھیے، جب آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس کوتاہی پر تائب ہوئے چند کلمات کے ساتھ، تو اللہ نے پھر ان کو رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد انسان ہر دور میں ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، صحیح۔ یہاں تک کہ پھر ایسا دور بھی انسانیت پر آیا کہ جہاں انسان نے انسان کو غلام بنا لیا۔ صحیح۔ ایک انسان آقا ہوتا تھا، دوسرا جانور سے بھی بدتر وہی انسان غلام ہوتا تھا، اور عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے۔ زمانے نے کروٹ لی تو ایسا وقت بھی آیا کہ بچی اگر کسی کے ہاں پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور جو کمزور ہے اس کو کمزور تر بنا دیا گیا، اور جو معاشرے میں سردار ہے، بڑا ہے، وہ اپنی عظمت کے لیے کمزوروں کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کو سسکتی ہوئی، انسانیت پر رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، ظلم کے اس دور میں، جب انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے بری طرح، تو اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو لوگوں کے بیچ میں انسانی حقوق فراہم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیے کہ عرب کی دنیا کی حالت کیا تھی، اس زمانے کا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا ایران، اس کی کیا حالت تھی، اس زمانے کے روم کی کیا حالت تھی، اس زمانے کے چین کی کیا حالت تھی، اور اس زمانے میں عرب جہاں قبائل رہتے تھے ان کی کیا حالت تھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو زمین میں دفن کیا جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت کی دلیل کے طور پر پہلی بات یہ کی کہ لوگوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اللہ کی طرف آؤ، تم پہلے میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہ آپ صادق سچے امین ہیں، لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں، آپ ہر آدمی کے کام آتے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدریجاً لوگوں کو انسانی حقوق سے قریب تر کیا۔ اویس بھائی ذرا دیکھیے اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں غلام کو قریب نہیں بٹھایا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے جو معاشرے کے غلام لوگ تھے، بلال تھے، یاسر تھے، ان لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے،
اللہ کے حبیب نے اس سے منع کیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی یہاں بات ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے حبیب جا رہے ہیں دنیا میں۔ آج آپ دیکھیے کہ امریکہ جب حملہ کرتا افغانستان پر تو کس تمطراق سے وہاں کا ان کا پریزیڈنٹ یہاں آتا ہے اور دیگر جو ہے وہ دنیا میں جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کیا تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی وہ والا پروٹوکول نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے، آج لوگ اپنے سیکٹری کو ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے ساتھ کسی سردار بڑے صحابی کو نہیں بٹھا رکھا تھا، حضور چاہتے تو اپنے ساتھ جناب مولا مرتضیٰ کو بٹھاتے، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، کئی مواقع پر بٹھایا، لیکن آج دنیا کو انسانیت کے حقوق سکھانے تھے نبی علیہ السلام نے۔ جناب ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے، حضور نے اپنے ساتھ عرب کے بقول ایک غلام زادہ جناب زید تھے، حضور نے اپنی اونٹنی پر ان کو بٹھا رکھا تھا، اسامہ بن زید کو، اور اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی ہے اور حضور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم حقیر جانتے تھے آج میں ان کو یہ عزت دے رہا ہوں۔ اسی بلال کو نبی علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، جسے دنیا کچھ سمجھتی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے کہا کہ اذان دو، گویا پیغام یہ دیا جن کو تم حقیر جانتے تھے اسلام نے ان کو وہ عزت دی ہے کہ تم کعبے کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، ہم نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا خطبہ دیا، جو اصل میں انسانیت کے لیے وہ نسخہ حیات ہے کہ جس پر کائنات کے کسی خطے کا رہنے والا کوئی بھی شخص عمل کرے گا تو وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ وہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو حج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں برابر پیدا کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، ہاں جو تم میں زیادہ متقی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی حقوق کی بات کرتے ہیں، جناب آپ کیا، بے آخری بات کر رہا ہوں، حضرت بھی بات کریں گے کہ آپ کیا انسانیت کے حقوق کی بات کریں گے، آپ انسان کو کیا برابر حقوق دیں گے؟ آپ تو اقوام متحدہ میں ممالک کو برابر حقوق نہیں دے سکے۔ اقوام متحدہ میں آپ دیکھیے کہ ویٹو پاور کتنے ملکوں کے پاس ہے؟ صرف 5 ملک ہیں، باقیوں کے حق کہاں ہیں؟ دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ اور اس اقوام متحدہ کے 5 کے پینل میں اویس بھائی آپ دیکھیے ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو ہم انسانیت کو حقوق دے رہے، اور جناب انسانی حقوق کے نام پر آپ نے پوری دنیا کو جو ہے وہ تیز نیس کر کے رکھ دیا، فیصلے سارے مسلمانوں کے بارے میں لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق کے نام پر آپ نے افغانستان کو کھنڈرات بنا دیا، انسانیت کے حقوق کے نام پر آپ ایران کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں، انسانیت کے حقوق کے نام پر آپ نے جناب عراق میں کیا کچھ نہیں کیا، شام میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے جن کو جناب اس وقت افطاری میسر نہیں ہے؟ ہاتھ کٹے ہوئے، جسم کٹے ہوئے، جناب وہ کھنڈرات کے اوپر بیٹھے ہوئے، اپنے جو ہے وہ مکان گرے ہوئے ہیں اور وہاں دسترخوان لگا کے کسی کو پانی بھی میسر نہیں، کسی کو کھجور بھی میسر نہیں۔ کیا دنیا میں ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا صرف امریکہ کے اندر رہنے والے سفید فام لوگوں کے جو ہے وہ انسانی حقوق ہیں؟ کیا یورپین کے جو ہے وہ انسانی حقوق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تو سب کو برابر پرویا۔ نبی علیہ السلام نے تو حربی کافر کے علاوہ ذمی کافر کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ وہ بھی امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور جناب حضرت خالد بن ولید نے جب ایک شہر کو فتح کیا تو جب آپ وہاں سے جانے لگے تو وہاں کے لوگ ان کے پاس آ گئے، وہ عیسائی تھے، کہ آپ مت جائیے، ہم آپ کو یہاں روکنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہمیں امن دیا ہے، آپ نے ہمیں امان دی ہے، ہمارے لوگ تو ہمارے حقوق غصب کر رہے تھے، آپ تو حق دینے والے لوگ ہیں۔ تو اویس بھائی اسلام جو ہے وہ حق دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک کاش اس وقت مسلم حکمران بھی اور نان مسلم بھی خطبہ حجت الوداع کو پیش نظر رکھیں، نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے اس خطبے کو اپنا چارٹر بنائیں انسانی حقوق کے لیے، اور وہ جب بن جائے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گلیلو جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانیت کو جو معراج محمد عربی نے عطا کی ہے وہ معراج کوئی اور نہیں عطا کر سکتا۔ پنڈت کالی چرن جیسا آدمی کہتا ہے کہ محمد عربی نے جو نظام انسانیت کی برابری کا دیا ہے، مساوات کا دیا ہے،
وہ کسی اور مذہب میں اس زمانے میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ کہیں نہیں تو جب حضور علیہ السلام یہ نظام دے گئے تو ہمارے اپنے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ برابری کا تصور لے کر بڑھیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی طرح اپنے محبت کرنے والے غلاموں کی دکانوں پہ بھی جا کے بیٹھ جایا کریں، ان کے حال و احوال سے جو ہے وہ آگاہ ہوا کریں۔ بڑے تم تراک کے ساتھ آپ یہاں سے شارع فیصل سے گزریں اور جناب پوری روڈیں بلاک ہوں اور یہ انسانی حقوق پامال ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے، صرف کہیں کسی ایک جگہ کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ ہو جائے جو کہ قابل مذمت ہے، وہی صرف انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں رک جاؤ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو کیا اویس ربانی کا حق نہیں ہے؟ کیا عام شہری کا حق نہیں ہے؟ کیا حضرت کا حق نہیں ہے؟ ہمیں ان حقوق کی جانب بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو جی ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ کامیابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس خطبہ حجت الوداع میں ہے کہ جو انسانی حقوق کے لیے چارٹر ہے، جو انسانی حقوق کے لیے ایک باقاعدہ وہ دستاویز ہے جس پر عمل کر کے انسان کامیابی کی جانب بڑھ سکتا ہے، گامزن ہو سکتا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کر دی، یہاں تشنگی باقی رہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم ہمیشہ جو معیار بناتے ہیں وہ قرآن حکیم فرقان المجید کو بناتے ہیں علامہ صاحب۔ تو قرآن میں تو حکم آ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو پھر ہم کہاں پیچھے رہ گئے؟ اور مزید یہ کہ حقوق کی فراہمی کس حد تک آسان کی ہے قرآن نے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے حقوق بیان فرمائے یا ساری انسانیت کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد واقعاً آپ نے جو صحیح فرمایا کہ تشنگی باقی نہیں رہ گئی، لیکن میں اپنے طالب علمانہ کلمات کو ادا کر کے اس نشست کو آگے بڑھاؤں کہ قرآن کریم نے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بہت واضح سا اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر تمہیں کافر رہنا ہے، یہودی رہنا ہے، عیسائی رہنا ہے، زرتشتی رہنا ہے، جس مذہب کو تم اختیار کرتے ہو اختیار کرو، اس کا پھر جواب دینا ہوگا۔ لیکن ہم تمہیں زبردستی نہیں کریں گے کہ زبردستی اسلام کے دائرے میں لے کر آ جائیں، زبردستی ایمان کے دائرے میں لے کر آ جائیں۔ اگر خوشی سے قبول کرتے ہو تو قبول کرو۔ یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ آپ کو مختلف مقامات پر یہ محسوس ہوگا، نظر آئے گا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا آپ نے بھی شرف حاصل کیا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اس میں 3 حکم دیے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا حکم انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ عدل کریں۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اچھا، 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہمارے مترادف بن گئے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف کے کلمات۔ جی، جبکہ عدل ایک الگ معنی رکھتا ہے، انصاف ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس میں سب برابر ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، سب برابر ہیں۔ اور مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی اکرم الجار ولو کان کافرا واکرم الضیف ولو کان کافرا واطع الوالدین ولو کان کافرین۔ فرماتے ہیں کہ اے علی، جب مہمان تمہارے پاس آ جائے تو اس کا بھی احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، اگر پڑوسی ہے تمہارا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی عزت دو۔ اور اگر والدین، چونکہ پرانا زمانہ تھا والدین کافر بھی ہوتے تھے، تو اگر کافر والدین بھی کیوں نہ ہو تب بھی ان کی اطاعت کرو، بات مانو، سوائے یہ کہ وہ کوئی محرمات میں سے کسی چیز کا حکم دے۔ تو اس قدر قرآن کریم نے بھی اور سیرت نبی اکرم کے اندر بھی آتا ہے کہ کافروں کو برابر کے حقوق دی ہے۔ تو کچھ معاملات میں انصاف ہے، انصاف کہا جاتا ہے برابری کو، ہر چیز کے اندر برابری ہے۔ فرض کیجئے کہ ابھی یہاں پر افطار کا دسترخوان لگے گا تو میرا بھی معدہ ہے، شکم ہے، ایک کافر اگر کوئی آتا ہے تو اس کا بھی شکم ہے، معدہ ہے، سب برابر ہے، اس کی بھی طلب ہے، اس کی بھی طلب ہے، سب برابر ہیں۔ حتیٰ سیرت نبی اکرم میں اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ حتیٰ جانور بھی شکم رکھتے ہیں، ان کی بھی تو بھوک ہے، ان کی بھی تو پیاس ہے۔ لہٰذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ خود کھانا تناول فرما رہے تھے اور سامنے دیکھا کہ بھوکا کتا موجود ہے، تو جو لقمہ خود اپنے لیے بناتے تھے وہی لقمہ بنا کر اس کی طرف پھینکتے تھے۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اسے دور بھگا دیتا ہوں، کیونکہ شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک نجس جانور ہے اور مادی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک خوفناک جانور ہے، تو دور بھگا دیتا ہوں۔ تو امام نے منع فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی مخلوق خدا، یعنی ہم تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر مخلوق کی بات ہو رہی ہے، کوئی مخلوق خدا میرے سامنے بھوکی حالت میں موجود اور میں سیر ہو کر کھانا کھاتا ہوں۔ تو کچھ چیزوں میں سب کو برابر رکھا ہے، انصاف ہے، اور کچھ چیزوں میں عدل ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ آپ کی مسند وہاں پر ہے، آپ کا وہاں پر حق بنتا ہے، یہاں پر عالم دین کا حق بنتا ہے وہ یہاں پر بیٹھے۔ اسی طریقے سے والدین کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو عزت دی جائے، جو اولاد کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے۔
تو معاشرے میں عدل بھی ضروری ہے، انصاف بھی ضروری ہے، اور پھر بلکہ حکم یہ دیا گیا والاحسان، اور احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق بنتا ہے اس سے زیادہ عطا کر دو، سبحان اللہ، اس کا بھی حکم دیا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ شاید اس کے اندر تو عدل و احسان سے بھی بڑھ کر بات ہے کہ انسان بس ادا ہی کرتا جائے اور پھر طلب کی اس کے اندر خواہش نہ ہو۔ اور یہ آیت وہ ہے کہ جو جامع ترین آیات کے اندر شمار کی گئی ہے۔ اب جہاں تک ہمارے دین کا مذہب کا تعلق ہے، ویسے تو سورہ کافرون کے اندر بہت واضح سا پیغام آ گیا کہ اگر تم ہمارے دین پر نہیں آتے، ہم تمہارے دین کو نہیں مان سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تلواریں نکال کر بیٹھ جائیں اور تمہاری گردن کو کاٹ دیں، تم ہماری گردن کو کاٹ دو۔ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہمیں جواب دینا ہوگا اپنے دین کے بارے میں، آپ کو جواب دینا ہوگا اپنے دین کے بارے میں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے صاحبان ایمان جب جنگ کے لیے جایا کرو تو دیکھ لیا کرو کہ کس پر تم حملہ کر رہے ہو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جس نے تمہیں سامنے سے سلام کہہ دیا، کافر تھا، بظاہر ہمیں کافر لگ رہا تھا، اس کو مارنے کے لیے ہم چلے تھے، اس سے سلام کہہ دیا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو پھر لست مؤمنا، خبردار اسے کافر نہ کہنا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کافر ہو گیا اسے مار ڈالو، یہ کافر نہیں ہے بلکہ وہ مؤمن ہے، تمہارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی نے یہ کام اقدام کر لیا تھا، اچھا، تو نبی اکرم نے کہا کہ وہ جب تم پر سلام بھیج رہا تھا اور اسلام کا اظہار کر دیا تھا تو تم نے کیوں مارا؟ کہا مجھے معلوم تھا کہ وہ کافر ہے، وہ تو ڈر کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو نبی اکرم نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، کہا اس کے اسلام کا جو اس نے دل میں ارادہ کیا تھا اس دل کو تم نے چیر کر دیکھا تھا اللہ اکبر، کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم تو فوراً سے ججمنٹ دے رہے تھے۔ بالکل، ہمارے یہاں تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں بہت آسانی سے، اور ہم اس بات کی کنڈیم ہم بھی کریں گے اور مفتی صاحب بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے کہ ہمارے یہاں اس بارے میں بہت احتیاط کا حکم ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کی محفل کے اندر کوئی منافق بھی ہے تو یہ نہیں فرماتے کہ یہ منافق ہیں لہذا انہیں مدینے سے باہر نکال دیا جائے، انہیں عبادتوں کے اندر شرکت نہ کرنے دی جائے، انہیں مسجدوں میں نہ لایا جائے۔ خبردار، منافقوں کو بھی مومنین کے ساتھ ہی رکھا، مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹ کیا۔ کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی کو ٹونٹ کرنا نبی اکرم کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو نبی اکرم کی سیرت ہے، اور ان کی سیرت تو حتی حیوانوں کے لیے تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تقریباً روایتوں سے ملتا ہے کہ 40 حج کیے تھے، اور 20 حج ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کیے تھے، لیکن کبھی بھی اسے تازیانہ نہیں مارا۔ اللہ اکبر، جبکہ یہ تو عام سی بات تھی، وہاں تو غلاموں کو مار دیا جاتا تھا، یہ تو جانور ہے۔ جی۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے مولا سید سجاد یہ بتائیے کہ آپ اپنے اونٹنی کو تازیانہ کیوں نہیں مارتے؟ تو کہا کہ لولا خوف القصاص لفعلت، اگر مجھے قیامت کے دن اس قصاص کا خوف نہ ہوتا تو پھر میں کام کرتا۔ مجھے پتہ ہے ہر چیز کا وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اگر چھوٹی سی بھی نیکی انسان انجام دیتا ہے تو اس کا بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ کافروں نے جو یہ کام شروع کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو میں خود ان کی کتاب کا ایک حوالہ پیش کروں گا۔ جان ڈیون پورٹ نے وہ کتاب لکھی اور کہا ہے کہ اسلام کا ہم پر احسان ہے، کافروں پر احسان ہے کہ انہوں نے وہ معراج ہمیں حقوق انسانی کی سکھائی ہے کہ جہاں پر ہم ظلم کی پستیوں میں موجود تھے تو ہم نے ان کے اقتدار سے اور ان کی حکومت سے اور ان کی مملکت سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے حقوق بشر دیے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کہا کہ تعلیم سے آغاز کیا تھا۔ تعلیم سے پیغمبر اکرم نے جو بدر کے اسیر پکڑے تھے، کہا کہ اگر تعلیم دے دے تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو ایجوکیشن اگر کسی معاشرے کے اندر ہو جو آج وہاں پر موجود ہے ویسٹ کے اندر، جی ہمارے یہاں اس کی کمی ہے، تو اگر ایجوکیشن تعلیم ہو، اور جان ڈیون پورٹ ہی کا جملہ ہے کہ اسلام کا طور امتیاز یہ ہے کہ اس نے تعلیم کو دین کا حصہ بنا دیا۔ جی اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو گویا عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ رائے خدا کے اندر جہاد کر رہا ہے۔ جی، ایک ہمارے پاس کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں علماء کے احترام کی وجہ سے آپ کی کال نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ بہت ضروری تھا یہ پیغام جانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی برادر عزیز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟
اویس بھائی یہاں بات کر رہا ہوں, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی تھی اور میں خود معذرت چاہتا ہوں, اتنی میں نے بڑے غور سے گفتگو سنی اور مجھے کوئی وہ نہیں کہ میں نے ویٹ کیا, لیکن دیکھیں آپ کا پروگرام اس لیے منفرد ہے اویس بھائی کہ آپ ادب کا لحاظ کرتے ہیں اور ادب کا ملوز خاطر رکھتے ہیں, یعنی کوئی بےہودگی آپ کے پروگرام میں نہیں, اور علماء کو مکمل موقع دیتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کسی مفتی کو یا کسی عالم کو اس کے بیچ میں اگر آپ انٹرفیئر کرنے لگے اور اپنی رائے دینے لگے تو وہ بات پوری پہنچتی نہیں. تو یہ جی ٹی وی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے پورے رمضان میں چاہے یوم بدر ہے کوئی بھی دن ہو تو بڑے خوبصورت انداز میں اویس بھائی اپنے پروگرام پیش کیا اور سمجھنے میں آسانی. اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ لوگ ہمارے مفتی عالم اور علامہ صاحب یہاں موجود ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. دیکھیں انسانی حقوق کی جہاں تک بات ہوتی ہے نا, تو ظاہری بات ہے حضور کا آخری خطبہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے, بہت ضروری بہترین بات. اور علامہ مفتی صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ آج جو علمدار بنے ہوئے انسانی حقوق کے, جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا. ہم نے عدل و انصاف کی بات کی, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. میرا سوال بڑا مختصر تھا, یہ ہے کہ دونوں حضرات سے آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں, ہمارے حضور ایک بڑے لیڈر تھے, ہم اخلاقیات کے درس پہ ان کو پیش کرتے ہیں, لیکن ایز اے لیڈر, ایز اے کمانڈر, ایز اے بزنس مین, ایز اے یہ ہم رول ماڈل کے طور پہ اپنے مختلف ان کے کریکٹر بنا کے اپنے ٹیکسٹ میں وہ نہیں پڑھاتے, اس لیے ہم صرف ایک مخصوص پہلو پہ ڈسکس کرتے ہیں. جو میرا کوشچن ہے کہ آج ہماری اتنی بڑی ہماری یعنی مسلمان امہ ہے, اتنے بڑے بڑے دولت مند ملک ہے, لیکن آج کوئی جگہ کوئی لیڈر اپنے نبی کی ذرا سی پیروی کرتا ہوا یا ایک لیڈرشپ دنیا کو میسج دیتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا, دنیا کو اسلام کی طرح انوائٹ کیوں نہیں کر رہا, کوئی کھڑا ہو کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ ہمارا مذہب ایسا ہے, ہم آپ کو دعوت دین دیتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہے آج کل؟ یہ میرا کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا سوال پوچھا آپ نے یحییٰ, شکریہ حوصلہ افزائی کا. مفتی صاحب بڑا خاص سوال ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کو تو سب مانتے ہیں اور ان کی کیا ہی بات ہے, مگر آپ کو ماننے کے کیا تاثرات مل رہے ہیں, کیا اثر مل رہا ہے, آپ کو لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن, تو اب جگہ جگہ پر ملکوں کے جو حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مسلمان کو ہم کلی طور پر تو برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ, اب ہمارے پاس انہوں نے عرب دنیا کی بات کی, مختلف ممالک اسلامیہ کی بات کی ہے, تو یہاں خود حکمران کے لیے تو سارے حقوق موجود ہیں. آپ عرب دنیا میں دیکھ لیجئے, وہیں پر ہمارے ہاں یعنی ہم اگر ویسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں حق نہیں دے رہا, وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ 5 ملک ہی ہیں, چھٹا ابھی تک نہیں بن سکا, تو ان کے بارے میں تو یہ بات ہے ہی. لیکن ہم اپنے طور پر یہ دیکھیں کہ ہمارے مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے. آپ اگر جا کر ویسٹ میں رہتے ہیں 10 سال 5 سال تو آپ کو وہاں کا شہری ہونے کا جناب صلہ مل جاتا ہے, لیکن آپ اگر عرب کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو آپ 20 50 سال بھی گزار لیں گے تو آپ کو برابری نہیں ملے گی. میری اپنی پپو 40 سال ہو گئے ان کو, اور اتنی انہوں نے محنت کی ہے اس ملک کے لیے, کتنی خدمات انجام دی ہیں, مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے, آپ یہاں اجنبی ہیں. جی بالکل, یہ بھی جو ہے وہ برابر ظلم ہے, اس لیے کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان برابر ہیں, اس معنی میں کہ ان کے حق ہیں, جیسے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, تو اس باب میں بھی ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور یہاں جو بات میں کر رہا ہوں, دیکھیے اسلام تو 2 قدم آگے کی بات کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ عدل و انصاف کے باب میں کہ جب جو ہو جائے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, کہ آزاد کے بدلے آزاد ہے, مرد کے بدلے جو ہے وہ مرد ہے, غلام کے بدلے غلام ہے, عورت کے بدلے عورت ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اس سے آگے کیا کہا, فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اب قرآن معاف کرنے کو کہتا ہے کہ اس نے معروف کی اتباع کی, تو اب یہ معاف کرنے کے جو جذبات ہیں یہ بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے, اور ہم دوسرے انسان کو اپنے جیسا انسان تصور کریں. ہمارے عرب دوستوں کو بھی چاہیے, ہم اجمی لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جناب ہم دوسروں کو اپنی طرح کا تصور کریں. تو جو انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے, دیکھیے آپ کئی طرح کی بات کر سکتے ہیں, علماء بیچارے اپنے طور پر پوری دنیا میں, اور دیکھیے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا اویس بھائی کہ جی مولویوں کا اختلاف ہے. مجھے یہ بتائیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مولویوں کا کبھی اختلاف ہوا؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہوا؟ یعنی ایسے کئی معاملات ہیں, لا و لعب ہے, اس کو سب کو جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جاتا ہے, ہم نے اس میں جو ہے نا وہ کبھی کوئی گانا اور میوزک اور یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی, ہم اتنے دنوں سے آ رہے ہیں, تو یہ ایک خوبصورتی آپ کے پروگرام کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھی اور ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ کریں تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو آن ایئر یا آف ایئر
کہ جناب آپ احتیاط کریں، اس سے زیادہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. امید ہے بہت سی جگہوں پہ آپ نے کہا بھی ہوگا جہاں یہ ہو رہا ہے. جہاں یقیناً، اور اختیار جہاں ہمارا، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی دیکھو تو اس کے روکنے کے طریقے بتائے، تو ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہم ہاتھ نہیں چلا سکتے. یہ زمانہ ہمارے پاس جو ہے وہ اقتدار کی قوت نہیں ہے. تو اقتدار کی قوت جہاں پر موجود ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں. اور یہاں جو آخری بات میں اسلام میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آج کل عجیب قسم کا اسلام کا تصور. کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کے بجائے کسی غریب کے گھر میں آپ جو ہے نا وہ ڈال دیں آٹے کی بوری. اچھی بات ہے، غریب کو ضرور دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے عطا کیا، نبی علیہ السلام کی اہل بیت نے خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا، اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن صاحب آپ اعتراض کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو موبائل ہے، جو آپ کے پاس گاڑی ہے، جو آپ برانڈڈ چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا وہ آپ قربان نہیں کر سکتے؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اعتراض کرتے ہوئے بھی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. جی دیکھیے حقوق نہیں دیے جا رہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی ایک عالم دین کسی بھی مکتبہ فکر کا، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، کئی لوگوں سے ہوتا ہے، آن ایئر بھی ہوتا ہے، آف ایئر بھی ہوتا ہے، دلیل سے ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک آدمی مجھے یہ بتا دیجئے یہ کہہ رہا ہو کہ فلاں کا حق جو ہے وہ آپ غصب کر لو، حق ادا نہ کرو. کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جناب آپ جب حضرت مولا مرتضیٰ کی حکومت کی مثال دیتے ہیں، حضرات خلفائے راشدین، حضرت عمر کی بات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے زمانہ اقتدار کی بات کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ قاضی کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ادب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تمہارے لیے برابر ہوں. اور وہ بالکل یہ مطلب دونوں کو برابری. آپ امیر المومنین ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو دور نہ کریں، عوام کو بھی اپنے جیسا سمجھیں. یہاں تو آپے کا آپا ہی بگڑا ہوا ہے نا. اب دیکھیں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو سود کو حلال کہے گا، مگر نظام بالکل اس کے مخالف جا رہا ہے. بالکل آپ نے بجا گفتگو کی ہے. میں آپ کے سامنے جب آؤں گا تو ایک شکوہ بھی کروں گا. ایک میرے پاس کیس ہے، میں اس کا حل بھی جاننا چاہتا ہوں اور پھر معاشرے میں پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں. انسانی حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. انسانی حقوق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بین الاقوامی زاویے میں جا کے دیکھیں کہ کہاں کس ملک کو حقوق پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. اپنے گھر میں بھی دیکھیے اور اپنے گھر کے ارد گرد بھی دیکھیے، پڑوسیوں کو بھی دیکھیے، محلے پہ بھی نظر ڈالیے، مساجد میں جائیے، دیکھیے جا کے کہ وہاں کون ابواب آ رہے ہیں، کس تقاضے کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ایک حاکم بیٹھا ہوا ہے جو اہل خانہ پہ ظلم کر رہا ہے. خاص طور سے شوہر حضرات خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ تو ہم سنتے آئے تھے اور یہ معاشرے کا المیہ ہے. مگر مفتی صاحب، علامہ صاحب، کیا کہیے کہ اب یہ بھی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں سندھ میں گھروں میں شوہر کا بیوی پہ جو تشدد تھا وہ تو ہوا، مگر یہاں پر تو ایک مختلف صورتحال ہے کہ بیوی بھی شوہر پہ تشدد کرتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور شوہر پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے. ایسی بہت ساری خواتین بھی ہم نے دیکھی ہیں جو منظر عام پہ شکوہ شکایت کر رہی ہیں. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اسلام ان سے بالکل نکل گیا ہے کہ اسلام ان کو حقوق نہیں بتا پا رہا. علامہ صاحب ان کے لیے کیا ہے؟ میں تو اس روایت کو بیان کرنا چاہوں گا ایسے موقع پر کہ جو سائے ستہ میں کم از کم 4 کتابوں کے اندر آئی ہے کہ نبی اکرم کے خاندان کی ایک خاتون، یعنی قبیلہ قریش سے اس کا تعلق تھا. اور قبیلہ قریش کے اندر پہ تقسیمات ہیں، اس میں بنی ہاشم بھی ہیں اور دوسرے قبیلے بھی ہیں جو مختلف طائفے ہیں. اس میں سے ایک مخزومی عورت جو قریشی سے تعلق رکھتی تھی اس نے چوری کی. اچھا. جبکہ رئیس زادی تھی لیکن اس کے باوجود چوری کی. تو پھر لوگوں کے اندر یہ خوف کی فضا تھی کہ ہم کیا اس کی شکایت نبی اکرم تک پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں، اس کے بھی کیا ہاتھ کاٹے جائیں گے، خود انہی کے قبیلے کی، انہی کے خاندان کی ہے. تو وہ افراد کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس قسم کے واقعات جو پیش آتے ہیں وہ سن لیں کہ نبی اکرم تک جب یہ اطلاع پہنچی اور اسامہ بن زید نے پہنچائی، تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ اس عورت پر بھی حد جاری ہوگی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دین کے نام پر یا اگر کوئی پیغمبر اکرم کا کلمہ گو ہے تو پیغمبر اکرم اس کے لیے کوئی خاص رعایت کریں گے کہ اس نے اگر قانون کی پامالی کی ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے، اور کوئی کافر ہے وہ پامالی کرتا ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے. بلکہ وہاں پر جملہ یہ ہے جو سائے ستہ کے اندر موجود ہے کہ وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنت محمد سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ اکبر. جب کہ ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر لو، یہاں پر لو اور ان کے اندر فرق بھی موجود ہے. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی اگر یہ کام کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کرتا. یعنی پیغمبر اکرم نے ساری تفریقات مٹا دی. خبردار
یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمارا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے تو پھر اس کے لیے الگ قانون ہے اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہے. غریبوں کے لیے الگ معاملہ ہے اور امیروں کے لیے الگ معاملہ ہے، مردوں کے لیے الگ معاملہ ہے، عورتوں کے لیے الگ معاملہ ہے. سب کے لیے حکومت اور سب کے لیے قانون برابر رہے گا. اور مولا متقیان ہی کی زندگی کے اندر ابو اسود دویلی جو مولا متقیان کے قاضی تھے جی. اور مولا کائنات نے اپنی ظاہری حکومت میں انہیں قاضی بنایا ہوا تھا. تھوڑے عرصے کے بعد ابو اسود دویلی کو معزول کر دیا. انہوں نے آ کر درخواست کی کہ اے مولا کائنات، آپ نے کیا مجھ سے کوئی غلط فیصلہ سنا ہے؟ کیوں مجھے معزول کیا؟ کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب تمہارے عدالت کے اندر کسی کو حاضر کیا جاتا تھا تو تم ملزم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ایک انسان جو حاضر ہوا ہے ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس پر اپنی آواز کو بلند کرو؟ اللہ اکبر. تعظیم اور تکریم تو دیکھیے. جی بالکل اسے معزول کر دیا. اور جناب قمر کا واقعہ ملتا ہے. جناب قمر جو اتنے قریبی ساتھی، اور کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ. آئے ہائے ہائے. اس قدر ان کے مطیع و فرما بردار. لیکن ایک مرتبہ جب سزا دینے کا حکم دیا، ایک مجرم کو لایا گیا، 80 کوڑے کی سزا دی گئی تھی. 80 کوڑے مارنے کے بعد 2 کوڑے اور لگا دیے جناب قمر نے. تو پھر مولا کائنات نے کہا قمر اب آپ بھی لیٹ جائیے. اللہ اکبر. اب آپ بھی لیٹ جائیے. اور پھر مجرم کو کہا کہ اب اس سے بھی قصاص لو، اور اسے بھی کوڑے، جناب قمر کو بھی کوڑے مارے گئے. تو پھر مولا کائنات ہو، نبی اکرم ہو، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی سیرت کے اندر ہمیں کوئی تفریق نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ مولا کائنات کی بہن آئی ان کے پاس مانگنے کے لیے، کہا مجھے کچھ عطا کیجیے بیت المال میں سے جو ہر ایک کا حق بنتا ہے. تو انہیں 30 درہم دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک سیاہ فام عورت آئی، اسے بھی 30 درہم دے دیے. تو وہ جو بہن تھی وہ دوبارہ پلٹی، روایت میں نام ذکر نہیں ہے. بہن دوبارہ آئی، کہا کہ اے علی آپ نے مجھے بھی 30 دے دیے، یہ جو کالی عورت ہے، سیاہ عورت ہے، کنیز ہے، اس کو بھی 30 دے دیے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم میں اولاد اسماعیل کا اولاد اسحاق کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری نظر نہیں آتی. نہیں نظر آتے. سب کے سب آدم کی اولاد ہے، سب کے سب حوا کی اولاد ہیں. تو سب کے لیے قانون برابر ہے. اور میں یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم سے بھی بات کروں گا کہ اسلام میں دیت کے احکامات بہت سخت ہیں. صحیح. اور اس کی سختی اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے آخر میں، لیکن اگر کوئی غلطی سے بھی میرا ایک دانت توڑ دیتا ہے، ایک دانت کی قیمت دیت کے اندر یہ بنتی ہے جو آج کے پاکستانی روپیز کے حساب سے ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق تقریباً 1 کروڑ روپے کے برابر. 1 کروڑ صرف دانت توڑنے کے. اگر غلطی سے توڑا گیا. اللہ اکبر. اگر کسی نے اگر جان بوجھ کے توڑ دیا ہے تو اس کے پاس 2 اختیارات ہیں کہ قصاص کرنا چاہے تو قصاص بھی کر سکتا ہے اور دیت لینا چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے. قصاص سے مراد ہے کہ اس کا دانت ٹوٹنے. جی اگر جان بوجھ کے کسی نے کام کیا ہے تو اس قدر اسلام کے جو احکامات سخت ہیں. اگر ایک خراش آ گئی ہے ہماری وجہ سے کسی کے بدن کے اوپر، اگر ہم نے کسی کو چانٹا مار دیا ہے، ایک تماچا لگایا ہے، اگر اس کا گال سرخ ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے. اگر نیلا ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے. اگر سیاہ ہو گیا اس کی دیت الگ ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنے درجے اور اتنی اس کے اندر جزیات موجود ہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. یہاں تو پورے انسانوں کو جلا دیا گیا ہے تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی دیت اور کتنا جرم انسان یہاں سے اٹھا کر اتنا واضح کر دیا ہے اسلام نے. اور کیا خوبصورت پہلو ہے پڑوسی کے جو حقوق ہے، بالخصوص جو کچرا پھینکنے کے معاملات ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین تھا کہ جس نے کہا ہے الطہر نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. ایک دوسری روایت کا جملہ یہ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان میں سے ہے. تو اتنی اہمیت دی ہے صفائی کو، طہارت کو، نظافت کو. ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں غسل سکھایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر تو بہت طاہر اور پاک و پاکیزہ نظر آتے ہیں. کیوں نہیں چاہتے کہ پورا معاشرہ پاک و پاکیزہ نظر آئے؟ جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک انسان خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. تو اگر ہم خود اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو اپنا حصہ نہیں سمجھیں گے، اپنا گھر نہیں مانیں گے، اپنے وطن کو اپنی مٹی نہیں مانیں گے، پھر یہی کیفیت ہوگی. اور مجھے میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ افطار کے موقع پر جب ہم جا رہے تھے تو الحمدللہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے اور واقعی یہ دکھانے والی چیز ہے، پوری دنیا میں جانی چاہیے کہ افطار کے موقع پر لوگ آ کے بوتلیں دے رہے ہوتے ہیں پانی کی، کھانا دے رہے ہوتے ہیں اور مختلف فروٹس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر کھایا بعض افراد نے اور وہیں پر پھینک دیا. اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار اسی کے اوپر سے، اسی کچرے کے اوپر سے پھسل کر گر گیا. اللہ. تو جب نیکی کمانے کے لیے ہم نکلے ہیں، کتنا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، تو کیوں ہم برائی حاصل کریں؟ اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ تو اس قدر بیان کیے کہ نبی اکرم شاہ فرمایا کہ مجھے اتنی تاکید ملی ہے جناب جبریل کی طرف سے اور پروردگار کی طرف سے کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے. تو پڑوسیوں کے حقوق تو سب سے زیادہ ہے. اور پھر نبی اکرم کی تو آپ سیرت دیکھیں
تو اسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ہائے ہائے، کیونکہ راستہ وہ بدلتا ہے جو دوسروں کا راستہ بدلنے نہ آیا ہو۔ اللہ اکبر، خوبصورت۔ آپ تو دوسروں کا راستہ بدلنے آئے ہیں، لہٰذا راستہ وہی رکھا اور بالآخر اس پڑوسی کو بھی مسلمان بنا کر چھوڑا۔ تو ہمارے ہاں تو اگر شاید کوئی مسلمان ہوگا اور ایسی حالت کے اندر آئے گا تو شاید وہ کفر کی طرف نہ چلا جائے کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ جب ہمیں اسلام جیسی نعمت ملی ہے تو کوشش کریں کہ جو اسلام کی تمام تعلیمات ہیں اور معاملات ہیں اس تمام چیزوں کے اندر اسلام کو خوبصورت بات آپ نے کی کہ کل طعام کے چکر میں نصف ایمان نہ چھوڑ دو کہیں۔ یہ صفائی اور یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا ویو بھی لینا چاہتا ہوں۔ ایک اور سوال جو انہوں نے کہا کہ جی بہت ہی آسانی سے کسی کے بارے میں کافر کا فتویٰ یا غلطی کا فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی احتیاط بھی ہے؟ خاص طور سے کہہ رہے ہیں علماء کرام اگر کہیں ایسی چیز۔ دیکھیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، حضور جاتے ہوئے فرما گئے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کر کافر اور مشرک کے فتوے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں، اور جیسا انہوں نے کہا کہ کہیں ہوتا بھی ہوگا، لوگ آج کل تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کی دسترس میں ہے، اور جہاں پر ہر آدمی جو ہے وہ اپنے تئیں بہت بڑا مفتی بنا ہوا ہے، اور لوگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ پرسنلی میسج کر کے کہ آپ نے وہاں گفتگو کرنی تھی تو یوں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں سکھائیں گے، ہم نے چونکہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے بندے کو آدمی کچھ کہہ تو نہیں سکتا روزے میں آگے سے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو فتوے ہیں نا اسی نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہم یہاں سب ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی 2 دن پہلے آپ کے پاس 21 رمضان صبح میں 5 لوگ موجود تھے اہل بیت کے نسبت سے، یعنی 5 تن کی نسبت سے۔ وہاں میں کہنا بھول گیا، اور مجھے کہنا تھا لیکن علامہ قریشی صاحب قبلہ کلام فرما رہے تھے، تو 5 تن کی نسبت سے 5 علماء موجود تھے، اور سب نے یہیں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کی، یہیں پر جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ تو یہ سلسلے نہیں ہونے چاہیے، آپ محبتوں کو پھیلائیں۔ اور میں ایک بات اویس بھائی اضافی طور پر کرنا چاہوں گا کہ قانون جو ہے نا وہ دنیا میں بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ حمورابی کا قانون، حمورابی جو ہے وہ اس کا قانون بڑا زبردست مانا جاتا تھا، تو اس کے قانون کو دنیا میں نبی علیہ السلام سے پہلے بڑا مقام حاصل تھا۔ تو جب انسان قانون بنائے گا نا تو اس میں حکمران اپنا لحاظ ضرور رکھے گا۔ جب پارلیمان قانون بنائے گی، ہم پارلیمان کے خلاف نہیں ہیں، وہ اپنے حقوق زیادہ رکھیں گے، دوسرے اداروں کے زیادہ رکھیں گے۔ تو ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے جو مولانا محمد اسد صاحب سے کہا تھا کہ جناب پاکستان کا آئین اور قانون قرآن اور سنت ہوگا، یہ قرآن آپ لیجیے، اور اس کے مطابق قائد اعظم نے ایک ہی ادارہ قائم کیا جو علامہ اسد کی قیادت میں لاہور میں بلڈنگ بنائی گئی، بعد میں ہمارے لوگوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو قرآن جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اگر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ معاشرے میں آگے بڑھیں اور قرآن کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما، جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا موجود ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ کیا آپ نے کرنا ہے، کس سے رکنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن نے ہم پر بیان کر دی ہیں۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے حق کیا ہیں، وہ کس طریقے سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ قرآن نے والدین کے حقوق بیان کر دیے، قرآن نے اولاد کے حقوق بیان کر دیے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کر دی ہیں۔ تو ویس بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ نے کہا کہ عورت نے مرد کو مار دیا، یہ ہر معاشرے کی کہانی ہے، یہ تو وہاں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے متعلقین میں سے ایک صاحب کی بات بتا رہا ہوں، وہ ایک دن روتے ہوئے میرے پاس آئے، میں نے کہا کیوں؟ کہا جی وہ آج مجھے بیوی نے بہت زیادہ مارا ہے اور ڈنڈے سے مارا ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس کا کچھ کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو ہے وہ محترمہ کو میں نے کہا کہ وہ فلاں علمہ ہے ان کے پاس لے جاؤ، تو ان کے ذریعے ان کو سمجھایا بجایا کہ شوہر وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی کو روا ہوتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اسی طریقے سے وہ مرد حضرات جو گھر میں جو ہے وہ ایک دم حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جناب نمک زیادہ ہو گیا تو عورت کو تھپڑ مار دیا، یہ قصے ہوتے ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیے گا۔ بیٹی نے جناب کوئی اونچی بات کر دی یا کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو آپ نے جناب تھپڑ نکال لگایا، بیٹے کو آپ نے گالی دے دی، ان کے سامنے جھوٹ بول دیا، یہ سب حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا نظام صحیح کر دیں گے نا، وہ کہتے ہیں گھر سے مسجد، مسجد سے مکتب، اور مکتب سے پھر معاشرے کی طرف آپ بڑھیں گے تو پھر یہ انقلاب آئے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں۔ ایسا ہی وہ جو پیر و مرشد ہے اس کو وہ اس انداز سے اس کی تکریم اور تعظیم ہو رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے معاذ اللہ، اور پھر وہ ڈانس بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے اویس بھائی، پہلا سوال جو قوالی کے حوالے سے ہے، تو ہم تو قوالی کے قائل ہیں، اور اس کے جواز پر ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی معظم دینی بزرگ شخصیت کے ہاتھ چومنا صحیح یہ درست عمل ہے اور بالکل چومے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والدین کے ہاتھ چومیں آپ، جی پاؤں چومے میں تو کہتا ہوں بالکل، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہ گیا سوال یہ کہ ہم کسی کی ذات کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہے، مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جرنلی چیز کو دیکھ کر اپنی بات کرتا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو یاد رکھیے کہ غیر شرعی حرکات کرنے والا وہ کوئی پیر یا لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پیران عظام، ابھی ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ماشاءاللہ، میں نے آپ کی گفتگو سنی، ان پہ آپ نے پروگرام بھی کیا اور بہت زبردست آپ نے گفتگو کی، مجھے سننے کا موقع ملا تھا۔ تو حضرت خواجہ صاحب کے در پہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو لوگ آتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا تو ہندو ہے یا مسلمان، کافر ہے کون، سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر تیرے پیٹ میں روٹی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے دربار پہ جانا یہ تو باعث برکت ہے، اور اس پر تو ہم یہاں کلام بھی کر چکے وسیلے کے حوالے سے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کہیں غیر شرعی کام ہو رہا ہو اس کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا بہت ساری جگہوں پر شہر میں یہ عوام کا بھی ایک قصور ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ سب چیزیں پتہ ہونے کے باوجود پڑھے لکھے لوگ کس چکر میں جی میری کسی سے محبت ہے مجھے مل جائے تو وہ 2 نمبر کے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بیروپیے، ہم ان کو پیر نہیں کہتے، میں کہتا ہوں بیروپیا، انہوں نے روپ دھار رکھا ہوتا ہے، اندر سے ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ ہمارے ایک دوست نے اقرار الحسن صاحب، وہ کسی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں، تو ان حضرت صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ کالے جادو کا چکر، سفید جادو کا چکر، پیلے نیلے کالے کا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، اور ان کے پاس لوگ جاتے کیوں ہیں؟ جناب یہ انڈا توڑ دو تو یہ کر دو اور وہ کر دو، یہ کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ شریعت پر عمل کریں، اللہ نے شفا قرآن میں رکھی ہے، بزرگوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ علماء کے پاس جائیں، ان سے مسائل پوچھیں۔ تو یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کو ایک تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اجازت کیوں دی جاتی ہے۔ یہ شہر میں آپ کے صدر میں ادھر ادھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، فلاں عمل فلاں کرتا ہے، سب سے پہلے تو ان کو پکڑا جائے۔ یہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ویسے بھائی کتنے مقامات پر یہ ہو چکا۔ اور دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسوں کے پاس نہ جائیں، آپ تلاش کریں، اور ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے۔ اب اس کے در پہ آپ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس وہ، اور ولی کی ایک بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ کبھی نہیں یہ کہتا کہ میرے پاس آؤ، بلکہ ولایت تو مولا علی کے در کی خیرات ہے، وہ ملتی ہی اسے ہے کہ جو لوگوں کو رشد و ہدایت سکھاتا ہے، جو لوگوں کے پیٹ میں کھانا ڈالتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ تو یہ 2 نمبر لوگوں کے پاس خدارہ ہمارے سننے والے نہ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کی عزتیں بھی پامال ہوتی ہیں اور معاشرے کے اندر جو اعتدال کا راستہ ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی جی علامہ صاحب، تقریباً پوری جامع کر دی ہے۔ میں بس سیرت کے ایک گوشے کو پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم کی سیرت میں ملتا ہے کہ اس قدر صحابہ کو اپنے درمیان مشغول رکھتے تھے اور اس قدر محبت اور پیار دیتے تھے کہ نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں محمد عربی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی سیرت اور ان کی سادگی تو اس قدر زیادہ تھی، تو جو اپنے آپ کو ولی، جس طریقے سے قبلہ نے بیان فرمایا، جو نام نہاد کہتے ہیں اور جن کو سورہ بھی نہیں آتی پڑھنے، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ لوگوں سے عزت حاصل کریں، پیسہ حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اور واقعاً جو عوام نادان ہوتی ہے وہ دین کے نام پر ان کے حوالے چلے جاتی ہے اور ان کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا عوام الناس سے بھی کہ وہ پہچانیں کہ اگر جو واقعاً ولی ہوں گے، واقعاً عالم دین ہوں گے، عارف ہوں گے، تو ان کی شان یہ ہوگی کہ بڑے سادے انداز میں رہتے ہوں گے۔ اور مولا متقیان کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے کہ سعد بن سوحان یہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے بھائی کہا کرتے تھے، تو بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی اکرم اسی طریقے سے امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، ان میں سے کسی امام کے حوالے سے بات ہے کہ کبھی بھی اپنے خادم کو اور نوکر کو نوکر یا خادم کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ کہتے تھے میرے بھائی ہیں، میرا بھائی ہے۔ کیا خوبصورت۔ اور ہمارے یہاں بھی بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ اگر کوئی کام کرنے والی آتی ہے تو اس کو انٹی کہو، اگر کوئی کام کرنے والا آتا ہے تو اس کو ڈرائیور کو مثال کے طور پر انکل کہو۔ تو یہ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو جو سادگی ہے، جو جتنا سادہ ہوگا
اور جتنا شریف نظر آئے گا اور جو جتنی یہ بناوٹی چیزیں ہیں اس سے پاک نظر آئے گا وہ اتنا ہی سچا علامہ انسان صاحب بہت سی خواتین برا مان جاتی ہیں آنٹی کہنے پہ، آپ ایسے بھی شفقت نہ کریں نا. انکل پہ تو نہیں برا مانیں گے لیکن خواتین برا مان کام جاتی ہیں. کرنے والی- جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس سے پھر بھی نہیں، مناسب. کام کرنے والی میرے خیال میں نہیں مانیں گی، یہ دوسری والی مان جاتی ہے. حکمت رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا، لوٹ کر عرفان رمضان عرفان رمضان